الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله مولانا العظيم۔ حضرت گرامی مولانا شیخ نور جمالی صاحب، مفتی مولانا انیس الرحمن صاحب ندوی، نوجوان علماء اسٹیج پر تشریف فرما، بزرگان دین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہماری پہلی نشست رباط العلماء اور دیگر تنظیموں کی نگرانی میں منعقد ہو رہی ہے۔ یہ الحمدللہ ہمارے لیے فائدہ بخش نشستیں اور فائدہ بخش ترتیب قائم ہوئی ہے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ اس سلسلے کو جاری رکھے اور امت مسلمہ کے نوجوانوں پر اس کی حقیقت کو آشکارا فرمائے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں ابھی ہم جن سڑکوں سے اور جن گلیوں سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان، امت کے بچے اور امت کا طبقہ مگن ہے۔ رمضان کی مصروفیت اس کے نزدیک بازار کی زیب و زینت ہے، خرید و فروخت ہے، ہوٹلوں چوراہوں پر موجودگی ہے، اور اسی میں امت مگن اور منہمک ہے۔ جبکہ رمضان کے اعمال ہمیں دیے گئے، رمضان کے ایسے اعمال دیے گئے جن کا تعلق 24 گھنٹے سے ہے۔ ہمیں کھانا بھی ہے، ہمیں پینا بھی ہے، ہمیں کمانا بھی ہے، ہمیں خریدنا بھی ہے، ہمیں گھروں کو مزین بھی کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ اس وقت تک اور اس حد تک ہماری زندگی ان مصروفیات میں بہتر ہے، ورنہ جب ہمارے مارکیٹ میں غلو آئے گا، ہماری خریداری میں غلو آئے گا، ہماری گپ شپ میں غلو آئے گا، ہمارے وقت کے ضائع کرنے میں مبالغہ ہوگا، تو پھر ہماری ترقی رک جائے گی، اللہ کی مرضیات کو ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ دعا کریں ہم جو طبقہ آیا ہے، بہرحال یہ چنندہ طبقہ ہے، میں آنے والوں کا استقبال کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل یہ امت جاگ جائے گی، کل نہیں تو پرسوں جو ہے تو اس مجلس میں ہمارے رنگ آئے گا، یا ہو سکتا ہے ابھی کچھ دیر کے بعد جو ہے تو رنگ آ جائے اور ایک اچھی تعداد جو ہے تو ہمارے سامنے یہاں موجود رہے۔ ہم دعا کریں، اللہ ہمیں نواز رہے ہیں، دعائیں مومن کا ہتھیار ہیں۔ محترم سامعین، میں نے سورہ یوسف کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ مجھ سے کہا گیا کہ آپ درس قرآن پیش کیجئے، تو میں سوچتا رہا کہ کیا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، کون سی آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میں سوچتا رہا
لیکن جامع مسجد میں جب اس سورت کی تفسیر میں نے بیان کی اور اس کے بعد اور کچھ وقت گزرا تو یہ بات میرے ذہن میں پیوست ہو گئی کہ سورہ یوسف کے حقائق اور کچھ اس کے واقعات امت کے سامنے آنے چاہیے۔ یوں تو پورا قرآن ہمارے لیے ایک پیغام رکھتا ہے، ہمارا مستقبل سنوارتا ہے، اس لیے کہ قوموں کا مستقبل ماضی کے واقعات سے اور ماضی کی تاریخ کہتے ہیں گزرے ہوئے حالات اور واقعات سے قوموں کا مستقبل بنتا ہے اور سنورتا ہے۔ یہ جو قرآن کریم کی 124 صورتیں لائی گئی، 30 پارے جو تو ہم کو دیے گئے، اور اس میں ہمیں مختلف انبیاء کرام کے حالات اور واقعات، مشرکین کے انجام اور دیگر جو چیزیں بیان کی گئی، یہ اسی لیے بیان کی گئی کہ ہم اپنا مستقبل سنواریں، اس سے سبق اور عبرت حاصل کریں۔ دنیا کی جو قومیں ہوتی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد جس میدان میں اپنے آپ کو کامیاب قرار دینا چاہتا ہے، وہ میدان جیتنا چاہتا ہے، چاہے میدان ایمانیات میں ترقی کا ہو، چاہے میدان علم دین کے حاصل کرنے کا ہو، چاہے میدان محنت اور مجاہدے کا ہو، چاہے میدان کمانے کا ہو، چاہے میدان رزق حلال کا ہو۔ جب ماضی کی تاریخ کا وہ جائزہ لیتا ہے، ایک نظام بناتا ہے، تو اسے ترقی نصیب ہوتی ہے۔ اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے کہ کس طرح میرے بڑوں نے کامیابی حاصل کی تھی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ الحمدللہ امت مسلمہ کا شمار، ہمارا شمار ایک اعلیٰ قسم میں ہے۔ ہم ہی رہبر ہیں، ہم ہی رہنما ہیں۔ قرآن آسمانی کتاب ہر اعتبار سے محفوظ ہمارے ہاتھوں میں ہے، تعلیمات ہمارے سامنے، اللہ کی مرضیات ہمارے سامنے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا رمضان المبارک میں دور فرماتے تھے۔ ہر سال ایک دور فرماتے تھے، اور جس سال وصال ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے 2 دور فرمائے۔ الحمدللہ ہم بھی تراویح میں اس کی تکمیل کرتے ہیں، اور تلاوتاً بھی جو ہے تو ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں رمضان المبارک میں۔ اور رمضان المبارک کے بعد بھی الحمدللہ اب ہمارے اندر قرآن بس رہا ہے، قرآن کے مطابق ہماری زندگی ڈھل رہی ہے، نا امیدی کی ضرورت نہیں ہے۔ قال اللہ کی صدائیں، قال الرسول کی صدائیں مسجدوں سے، منبر و محراب سے، حجروں سے، محلوں سے، دینی مدرسوں سے تو ہے ہی ہے، جامعات سے تو ہے ہی ہے، اب یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے اور اسکولوں سے ہر جگہ قرآن کریم کی تلاوت کو ہم سن رہے ہیں۔ ایسے چہرے جو ہے تو وجود میں آ رہے ہیں جو قرآن کی چلتی پھرتی تصویر پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس قرآن کو ہم اپنائیں گے، اچھے انداز سے تلاوت کی جائے تو کیسا سکون ملتا ہے، مجمع پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہ تو صرف اچھے انداز میں اور صحیح انداز میں سننے کا نتیجہ ہے، لیکن جب ہم اس قرآن کریم کو
اچھے انداز میں سن کر سمجھیں گے، اس کے بعد قرآن کریم پر عمل کریں گے، اور اس کے بعد دوسروں تک اس قرآن کریم کو ہم پہنچائیں گے، تو یہ نقشہ ہی بدل جائے گا، زمانہ ہی بدل جائے گا، حالات ہی بدل جائیں گے۔ آج کل کے جو حالات ہے، قرآن کریم کے تناظر میں کہہ رہا ہوں، وہ حالات وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی دور میں تھے۔ ہمارے ذہنوں میں ہے، ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم نازل ہوا تو لوگوں نے کیسا انکار کیا، اس کو ہاتھوں ہاتھ نہیں لیا۔ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کے لیے، قرآن کریم سے دور رکھنے کے لیے مشورے ہوئے، نشستیں ہوئی، بلکہ ہجرت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مجبور ہونا پڑا۔ لیکن یہ قرآن اور اس کی زندگی اور اس کا عملی نمونہ دل میں اتر کر رہ گیا، دل پر اس نے حکومت کر لی، دل کو اس نے قبضے میں کر لیا۔ کیسے کیسے جانے مانے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہو گئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر حوالے کر دیا۔ تو اس تمہید سے یہی کہنا مقصود ہے کہ ہماری مصروفیت کسی قسم کی ہو، ہم طے کریں کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں گے، اس کا ترجمہ سمجھیں گے، اس کے احکامات سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ ہر شعبے میں، چاہے ہماری میراث کا شعبہ ہو، چاہے ہمارا تجارتی شعبہ ہو، مسجد کا شعبہ ہو، دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہو، ہماری گھریلو زندگی ہو، ہمارے کارخانے ہو، ہماری مارکیٹ ہو، ہمارے بازار ہو، ہر طرح ہم قرآن کو لائیں گے۔ یہ انتظار ہم ہرگز نہیں کریں گے کہ صاحب اسلامی حکومت آنا چاہیے، کوئی امیر المومنین ہو، کوئی بادشاہ ہو اور مکمل جو ہو تو تب جو ہے تو ہم مکمل عمل کریں گے۔ نہیں، ابھی سے ہمیں کوشش کرنا ہے۔ جو سہولتیں ہمیں حاصل ہے، جو مواقع ہمیں حاصل ہے، ان مواقع میں قرآن کریم کو سمجھ کر اس کا پیغام پہنچانا، اس کو عام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم کے نزول کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو، صحابہ کرام کی زندگی ہو، تابعین تبع تابعین کی زندگی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل کی گئی ان انبیاء کرام کا دور دورہ ہو، ہر ایک کے لیے محنت رہی، ہر ایک کے لیے مجاہدہ رہا، ہر ایک کے لیے مخالفتیں رہی، ہر ایک کے لیے چیلنج رہے، لیکن اللہ نے دین اسلام کو ہر دور میں غالب فرمایا۔ اس لیے ان سب احساسات کی بنیاد پر میں نے سورہ یوسف کا انتخاب کیا۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے، 4 آیتیں مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی مدنی ہے، 111 آیتیں ہیں، اور شاید 12 رکوع پر یہ سورت مشتمل ہے۔ اس کا شان نزول بھی ہے۔ مکی تو آپ درس تفسیر سنتے ہی ہوں گے الحمدللہ۔ ہجرت سے پہلے جو سورت نازل ہوئی اسے مکی کہا جاتا ہے، ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی اسے مدنی کہا جاتا ہے۔ چاہے دور کا یہاں اعتبار ہے، مکان اور مقام کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مکی صورتوں کے مرکزی مضامین توحید، رسالت، آخرت ہوتے ہیں، اور مدنی صورتوں کے مضامین جو ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی اس کے مضامین اعمال، عقائد، عبادات، احکامات،
ضابطے، شرعی ضابطے، یہ جو ہے تو مدنی صورتوں کے مضامین ہوتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جائے، اگر نبی برحق ہے تو جواب دے دیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ نبی برحق ہے۔ سوال کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولادیں ملک شام سے ملک مصر کیوں منتقل ہوئی؟ ملک شام کی تھی، وہاں رہتی تھی، ملک مصر کیوں منتقل ہوئی؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں مکمل سورہ یوسف جو ہے تو نازل فرما دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ شروع سے آخر تک اس صورت میں ملتا ہے۔ دوسرے اور انبیاء کرام کے قصے مختلف انداز میں چیدہ چیدہ ملتے ہیں، علیحدہ علیحدہ ملتے ہیں، کہیں کچھ ملتا ہے، لیکن سورہ یوسف کی خصوصیت ہے کہ پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا شروع سے آخر تک ہے۔ امت کو واقف کرانے کے لیے کہ نا امیدی کی ضرورت نہیں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی جو زندگی ہے بہت اتار چڑھاؤ لیے ہوئے ہے، اپنوں سے ظلم و زیادتیاں ہیں، اپنوں سے غور سے میری بات سنیے، بچے بھی کچھ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ جب بار بار جو ہے تو یہ درس قرآن میں حاضری ہوگی، درس تفسیر میں حاضری ہوگی، اور اب ہم نے حافظ صاحب سے ہم سنتے رہتے ہیں، اور اپنے گھروں میں بھی جو ہے تو ہم تفسیر کی کتابیں جو ہے تو اگر خرید کر رکھیں گے، اور اب تو ہر زبانوں میں جو ہے تو تفسیر جو ہے تو مل رہی ہے، اور اللہ کا فضل و کرم بھی ہے کہ اگر ہمارے پاس موبائل ہے تو موبائل میں جو ہے تو روز کی تراویح بھی آ رہی ہے، تو اردو زبان میں، مراٹھی زبان میں اگر ہم اس کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بوڑھے بھی ہو جائیں گے، قبر میں بھی روح بھی ہماری قبض ہوگی تو ہمارا شمار قرآن کے طالب علموں میں ہوگا۔ قرآن کے طالب علموں میں ہم اپنے آپ کو شمار کریں، ہمیشہ اس کے سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں، ہم قرآن کے صحیح کرنے، اس کے جاننے، اس کے احکامات کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ طالب علموں میں ہمارا شمار ہوگا۔ آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دینی مدرسوں کے طالب علموں کی طرح آپ کاپی پین لیں، حاضری دیں، اور جو ہے تو رجسٹر میں نام ہو اور ایک مخصوص وقت ہو، بلکہ جہاں بھی قرآن کی کوئی بات ہو رہی ہے، حدیث کی کوئی بات ہو رہی ہے، مسائل کی جو ہے تو کوئی بات ہو رہی ہے، ہم اس مجلس میں بیٹھے، انشاءاللہ ہمارا شمار طالب علموں میں ہوگا۔ اور اب تو چلتا پھرتا مدرسہ بھی دعوت و تبلیغ کے نام سے وجود میں آ گیا ہے، تو اللہ ہمیں ان مجلسوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں 11 ستاروں کو دیکھ رہا ہوں، سورج اور چاند کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی نہیں تھے، نبیوں کی اولاد تھی، اور صرف ایک بھائی سگے تھے اور 10 بھائی جو تو سوتیلے تھے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈر اور خوف محسوس کیا کہ یہ کوئی چال چلیں گے، حسد و جلن رکھیں گے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ خواب بھائیوں سے بیان نہیں کرنا۔ اور یوں بھی ہمیں بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ کوئی اچھا خواب ہو تو جو تعبیر جانتا ہے اس سے بیان کرے، یا نہیں تو اپنے کسی ہمدرد اور متعلق سے بیان کریں۔
ورنہ خواب جو ہے تو ہر ایک سے بیان نہ کیا جائے۔ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہے۔ ایک تو انسان جو دن میں دیکھتا ہے وہ رات میں نظر آتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک خواب وہ بھی ہوتا ہے جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک تیسری قسم خواب کی ہوتی ہے جس کی کچھ حیثیت ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہمیں جگانے کے لیے اور بیدار کرنے کے لیے جو ہے تو وہ خواب بطور تنبیہ کے جو ہے تو ہم کو دکھایا جاتا ہے، اس خواب کی حیثیت ہوتی ہے۔ اور ایسے خواب کو جو ہم کو جگانے کے لیے، ہم کو بیدار کرنے کے لیے آتا ہے، نبوت کا 40واں حصہ، 46واں حصہ اور مختلف انداز سے جو ہے تو اس خواب کی جو ہے تو حیثیت متعین کی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب بھائیوں کو کسی طرح معلوم ہو گیا، اور بھائیوں نے سوچا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے زیادہ بھی محبت کرتے تھے۔ بھائیوں نے سوچا، آج کی بھی بڑی اولادیں سوچتی ہے کہ باپ بڑوں سے چھوٹوں سے کیوں محبت کر رہے ہیں، بڑوں سے کیوں محبت نہیں کرتے ہیں، ہم تو کماؤ پوت ہیں، ہم سے محبت کرنا چاہیے۔ بھائیوں نے سوچا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو درمیان سے ہٹا دیں، ان کا خاتمہ کر دیں، تب حضرت یعقوب علیہ السلام ہمیں چاہیں گے، ہم سے محبت کریں گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اجازت لے کر تفریح کے لیے جنگل میں لے گئے۔ تفریح کی اجازت بھی والدین کو دینا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ڈر اور خوف محسوس تھا اور کچھ ہچکچاتے بھی تھے، لیکن اولاد کو روک نہیں سکتے تھے، اس لیے اجازت دے دی۔ بھائیوں نے تو منت و سماجت کر کے اجازت لے لی اور حفاظت کا وعدہ بھی کیا، لیکن جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بے رحمی کا معاملہ کیا، سب نے اپنی گود سے اتار دیا۔ بڑے بھائی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، میں یوسف فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ جو ہے تو کوئی زیادہ جو ہے تو ظلم و زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ تانے دینے لگے کہ سورج کو بلاؤ، چاند کو بلاؤ، ستاروں کو بلاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اب گئے تو سب طے کرنے لگے کہ انہیں جو ہے تو قتل کر دو۔ بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایک جان کو ہم بلا وجہ ضائع نہ کریں، اور یوسف کو جو ہے تو ہم سمجھا دیں اور یہ امانت ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے کر دیں۔ لیکن پھر بھائیوں نے کہا کہ نہیں، اب کچھ نہ کچھ راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس لیے طے ہوتا ہے کہ کنویں میں ڈال دیں۔ کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی دی جاتی ہے بچپن میں، یہ بچپن کی وحی ہوتی ہے، کوئی نبوت کی وحی اور شریعت کی وحی نہیں ہوتی ہے کہ یوسف فکر مت کرو، یہ بھائی تمہارے پاس اعتراف کرتے ہوئے آئیں گے، ہم آپ کو رسول بنائیں گے، آپ کو ایک اونچا مقام دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ 3 دن حضرت یوسف علیہ السلام وہیں رہتے ہیں، بڑا بھائی کھانا پہنچاتا ہے۔ 3 دن کے بعد مصر جانے والا قافلہ آتا ہے، ڈول ڈال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال لیتا ہے۔ بھائی دوڑ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا بھگوڑا غلام ہے۔ 40 درہم میں یا 20 درہم میں جو ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو معمولی سمجھ کر بیچ دیتے ہیں، اور درہم 2 درہم جو ہے تو تقسیم کر لیتے ہیں۔ مصر جب قافلہ مصر لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچتا ہے تو بہت بولی لگائی جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وزن کی بقدر مشک، سونا، چاندی قیمتیں ہوتی ہے۔ عزیز مصر اپنے گھر میں رکھتا ہے، لا کر قیمت ادا کرتا ہے اور کہتا ہے اکرمی مثواہ وعسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا، زلیخا اچھے سے رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ لیکن 33 سال کی عمر کو جب حضرت یوسف علیہ السلام پہنچتے ہیں، حسین و جمیل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پر میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو آدھا حسن اللہ نے دنیا کا حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ زلیخا بھی بہکاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیگم
یہ بال تو سب سے پہلے بدن سے جدا ہو جائیں گے. یہ خوبصورت آنکھ، پانی، اس کا پانی جو ہے تو رخسار پر جو ہے تو بہہ جائے گا. لیکن دعوت دیتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر نظر آتی ہے، یا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا کھلی ہے بے حیائی اور برائی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف دوڑتے ہیں. نوجوانوں کے لیے سبق اور عبرت ہے، ہم مومنین کے لیے سبق اور عبرت ہے کہ ہم گناہوں سے فرار اختیار بچنے کی ہم کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ بند دروازوں کو کھول دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی بھاگتے ہوئے دروازے کے باہر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں عزیز مصر کھڑا رہتا ہے. زلیخا کہتی ہے کہ کیا بدلہ ہے اس کا جو آپ کے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اس کا بدلہ تو قید خانہ ہی ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو بے قصور ہوں، میں نے جو ہے تو کوئی ارادہ نہیں کیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی میں بھی پیچھے سے جو ہے تو کرتا پھٹا ہو تو یوسف بری ہے، ایک چھوٹا سا بچہ گواہی دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اسی محل میں رہتے ہیں. عزیز مصر کہتا ہے کہ اے یوسف اس واقعے سے اعراض بھی کرو. حضرت یوسف علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ عزیز مصر کا احسان ہے، زلیخا کا احسان ہے، کوئی اس کا نوٹس نہیں لیتے ہیں. لیکن پھر بھی زلیخا کے جب چرچے ہو جاتے ہیں تو دعوت کا اہتمام زلیخا کرتی ہے. آنے والی خواتین حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہے. اب چرچا اور زیادہ ہو چاہتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام خود دعا کرتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. حضرت یوسف زلیخا کا نام نہیں لیتے ہیں، مما یدعوننی الی، جو اس مجلس میں حاضر ہونے والی سہیلیاں کہہ رہی ہے، جس چیز کی دعوت دے رہی ہے، اس سے تو مجھے قید خانہ بہتر ہے. قید میں چلے جاتے ہیں، وہاں خواب دیکھتے ہیں، وہاں جو ہے تو دو خواب کے دیکھنے والوں کی تعبیر بتاتے ہیں. ایک کو سولی دی جاتی ہے اور ایک کو جو ہے تو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے تو اپنے آزاد ہونے والے سے کہتے ہیں کہ ذرا میرا تذکرہ کرنا، لیکن یہ تذکرہ بھلا دیا جاتا ہے. جب بادشاہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ سات دبلی گائے موٹی گایوں کو جو ہے تو کھا رہی ہے، اس وقت جو ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے تو خواب کی تعبیر جو ہے تو اچھے انداز سے جو ہے تو بتاتے ہیں، اور بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر جو ہے تو خالص بنا لیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ایک قحط پر کا مقابلہ کرتے ہیں. بنیامین آتے ہیں، پھر بھائی آتے ہیں، ان کو غلہ دیتے ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام جب آخر میں بھائی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے تو ہم کو جو ہے تو فقر و فاقہ لاحق ہوا، وتصدق علینا، ہم پر صدقہ کیجئے. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں پر جو ہے تو اپنا پورا راز کھول دیتے ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام پھر جو ہے تو اپنے باپ حضرت یعقوب کو اور پورے بھائیوں کو یہاں بلاتے ہیں. بہت شاہانہ انداز میں جو ہے تو یہ قافلہ مصر میں جو ہے تو داخل ہوتا ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ پوری جو ہے تو غلے کی تقسیم کا نظام حوالے کر دیا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بہت اچھے سے جو ہے تو زندگی گزارتے ہیں. اس واقعے میں ہمارے لیے یہی سبق و عبرت ہے کہ کہاں ایک بچہ جو کنویں میں ڈالا گیا، کہاں ایک بچہ جس پر چوری کا الزام لگا. اگر بنیامین نے چرایا ہے تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چرایا ہے، پھر اس کے بعد غلام بنا کر بیچا گیا. کہاں یہ بچہ تخت و تاج پر بیٹھتا ہے اور قحط سالی کا مقابلہ کرتا ہے. تو ہمارے لیے بھی سبق اور عبرت ہے کہ قرآن سے ہم نوازے گئے، اچھی تعلیمات سے جو ہے تو ہم نوازے گئے، تو ہمیں نا امیدی کی ضرورت نہیں ہے. ہم قرآنی ہدایات کو اپنائیں گے اور اختیار کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے ہاتھ میں رہے گی. آج نوجوانوں کے اندر بھی جو ہے تو الحمدللہ صلاحیتیں ہیں، لیکن پہلے خود اپنا نظام جو ہے تو ہمیں صحیح کرنا ہوگا، تب بہترین جو ہے تو عہدے ہمارے پاس آئیں گے، منصب جو ہے تو ہمارے پاس آئیں گے، ذمہ داریاں جو ہے تو ہمارے پاس آئے گی. ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ جمہوری ملک ہے، بلکہ وہ تو اس سے زیادہ جو ہے تو وہ متشدد ملک تھا. وہاں جو ہے تو اس سے زیادہ ہم سے زیادہ جو ہے تو کفر کی شکلیں اور صورتیں تھی. لیکن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام
کی طرف ذمہ داری جو ہے تو لوٹ آئی اور اس سے اسلام کا بول بالا ہوا اور مکمل جو ہے تو ملک جو ہے تو اسلامی شکل و صورت پیش کرنے لگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آج ہمارے آنے کو قبول فرمائے اور اس سے جو ہے تو ہمارے دماغوں کو جو ہے تو کھول دے، ہمارے نوجوان اٹھے، تجارت کا اچھا نظام بنائے، مارکیٹ کا اچھا نظام بنائے، گھر کا اچھا نظام بنائے۔ آج کمپیوٹر، آج سائنس کی ترقی ہے، بہت سی مصنوعات جو ہے تو بہت سی اچھی چیزیں وجود میں آ رہی ہے۔ ہمارے نوجوان بچے کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے بہت اچھی چیزیں جو ہے تو پیش کر سکتے ہیں اور ایک بہت اچھا جو ہے تو مسلم ہونے کے ناطے دنیا کو جو ہے تو ایک پیغام دے سکتے ہیں۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، یہ ایک صورت نہیں، اس کے واقعات نہیں، بلکہ ہمارا طالب علم، ہمارا عصری طالب علم بھی جو بھی موضوع پر قرآن کا مطالعہ کرنا چاہے، جو بھی وہ دیکھنا چاہے تو اسے انشاءاللہ مواد حاصل ہوگا اور ہم مومنین کو جو ہے تو ایک زندگی ملے گی۔ بہت سے موضوعات ہے، ہمارا مارکیٹ ہے، اس کے اوقات ہے، مصنوعات ہے، پوری جو ہے تو یہ سب قرآن کی جو ہے تو تفاسیر ہماری اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ ہم قرآن کی طرف رجوع ہو جائے، پھر ہمارا ہی بول بالا ہوگا۔ آخر میں جو ہے تو اپنی بات اس شعر پر ختم کرتا ہوں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔